آج وہ واکنگ کا زیادہ ہے. تو واکنگ کا ہمیں جو قرآن کریم نے بتایا، آپ آرام سے ایسا بیٹھیں. اچھا، اب جو قرآن کریم کے اندر بتایا گیا ہے اس کے بارے میں، وہ تو میں بعد میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں. اس میں ایک یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ تھا، اسے کہتے تھے بنو سلمہ، اور ان کا محلہ تھا وہ مسجد نبی شریف جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اس سے وہ دوسرے علاقے میں رہتے تھے بنو سلمہ میں. اور وہ بنو سلمہ کافی کچھ فاصلے پر تھا. آپ جو بیٹھے ہوئے یہاں تقریباً سب نے حج عمرے کیے ہوئے ہیں تو آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم ایک زیارت کے لیے جاتے ہیں. جو زیارت ہے اس کا نام ہے مسجد قبلتین، اور وہ جو مسجد قبلتین ہے نا، یہ بنو سلمہ کے محلے میں ہے، یعنی یہ ان کا محلہ تھا بنو سلمہ کا. آپ تھوڑا سا گیس کریں کہ آپ کو اس وقت ٹیکسی پر جانا پڑتا ہے وہاں پر زیارت کے لیے، لیکن اگر اسٹریٹ فارورڈ جائیں تو اتنا ٹیکسی والا معاملہ نہیں ہے، تقریباً 30 منٹ کی واک ہے. تو بنو سلمہ کا جو قبیلہ تھا، ان کا ایک بڑا بندہ تھا، اس کا نام تھا فرہ بن معروف. یہ وہ تھا جس نے مکہ میں جا کر پہلے اسلام قبول کیا بیعت عقبہ کے لیے. تو یہ بیعت عقبہ کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا، واپس آئے، اور محلہ تھا ان کا بنو سلمہ. اور یہ جو قبلہ چینج ہوا ہے یہ انہی کے محلے میں بنو سلمہ میں ہی چینج ہوا ہے. اب وہ بنو سلمہ والے وہاں رہتے ہیں، 30 منٹ کی وہ ڈیڑھ میل کا سفر بنتا ہے. وہ آتے تھے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ اب یہاں سے اگر ہم اپنی ایسٹرن مسجد کا لوکیشن کو دیکھیں تو فش پونڈ کا جو پرلا ایریا ہے وہ بنے گا، تو فش پونڈ کا پرلے ایریا سے وہ نماز کے لیے مسجد میں آتے. تو جب وہ نماز کے لیے آتے تو مسجد نبوی شریف کے ذرا بالکل قریب 3-4 ہاؤس جو تھے نا وہ سیل پر لگ گئے. سو سیل کا بورڈ لگ گیا کہ یہاں ہاؤس جو ہے نا وہ سیل پر ہے. اب وہ جو بنو سلمہ کے اندر رہنے والے تھے ان میں سے 2-3 بندوں نے یہ پروگرام بنایا کہ وہ جو ہاؤس لگے ہیں نا سیل مسجد کے قریب، وہ ہم بائی کرتے ہیں. انہوں نے پروگرام بنایا، اپنے دوستوں سے بات کی کہ I want to buy the house, student کو I will be the first buyer. اور اس میں کوئی غلط بات نہیں. نیت دیکھیں کتنی نیک ہے کہ مسجد کے ہمسائے بن جائیں گے، رب دے گوانڈی بن جائیں گے. کتنی نیک نیت ہے. یہ میں نے لوکیشن ان کی آپ کو پہلے بتا دیا کہ کتنی دور تھے وہ. اب وہ چلتے چلتے بعد حضور کے پاس پہنچی کہ یہ جو ہاؤس آن سیل ہے نا مسجد نبی شریف کے پاس ہے، یہ وہ بنو سلمہ والے بائی کرنا چاہتے ہیں. وہ نماز کے لیے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملے. تو نماز کے بعد آپ نے ان سے پوچھا، میں نے سنا ہے یہ جو ہاؤس آن سیل ہے مسجد نبی شریف کے قریب، یہ تم بائی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی. نیت دیکھیں کتنی نیک ہے ان کی. حضور نے پھر دوبارہ ان سے پوچھا کہ یہ مسجد کے قریب جو ہاؤس آن سیل لگے ہیں میں نے سنا ہے تم بائی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم بائی کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں بائی نہ کریں. جب تم بنو سلمہ سے وہ کر کے مسجد نبوی آتے ہو نا، ہر روز آسمان کے ملائکہ تمہارے قدموں کو سیو کرتے ہیں اور وہ فخر کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو بنو سلمہ سے وہ کر کے جاتے ہیں. تمہیں میں روکتا ہوں یہ ہاؤس بائی نہ کریں، اگر تم نے کر لیا تو فرشتوں کا فخر ختم ہو جائے گا. پچھلے دنوں میں ایک بندہ مجھے یہاں پر ملا، اپنے حاجی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ آج وہ یہاں بیٹھے ہوتے تھے، شاید ان کو زیادہ خوشی ہوتی کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ باہر مجھے ملے یہ روڈ پر، تو وہ کر کے آ رہے تھے. تو مجھے کہتے ہیں میں نے آپ کے آفس کے قریب گاڑی پارک کی ہے اور وہاں سے نا میں چل کے آ رہا ہوں تاکہ بنو سلمہ والے لوگوں میں میرا بھی شمار ہوتے ہے. آج آپ سوچیں گے اس کو بنو سلمہ کا کیسے پتا چلا؟ پتر یہ کچھ بعد میں کسی وقت بتائیں گے کہ اتنی گہری بات کا بنو سلمہ کے ساتھ شامل ہونا وہ حاجی صاحب کو کیسے پتا چلا. اور میرے آفس کے ساتھ وہ گاڑی پارک کر کے آئے اور نہیں دیکھیں کہنے لگے ایک تو بنو سلمہ میں شمار ہو جائے گا اور دوسرا اگر میں گاڑی کی جگہ ایسٹرن مسجد کے سامنے چھوڑ دوں گا تو وہ لیٹ آیا تو اس کو اپنی گاڑی پارک کرنے کا موقع مل جائے گا. اچھا ہم باتیں سناتے ہیں آپ کو امام بخاری کے زمانے میں، بخاری کے زمانے کی، لیکن اگر کبھی آنکھیں کھول کے دیکھیں تو بخاری کے زمانے کی بھی بندے آج بھی اللہ نے زندہ کی ہے اور ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور ہم کبھی ان کو پہچانیں گے جب وہ دنیا سے چلے گئے پھر کہیں وہ بندے چکا. تو ہمیں تو یہ بات بتائی گئی ہے، ہم اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ واکنگ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے سبحان اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا.